بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیں جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ اور تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے MCQs، ہمارے شارٹ کویسچن اس مٹیریل میں سے بھی آتے ہیں، تو ہمیں تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں تعارف کیا ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور یہ 6 پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 5ویں سورت ہو گئی، 6واں پارہ ہے، وہاں سے شروع ہو کے 7ویں تک۔ تو یہ اس کی بیسک انفارمیشن۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، تو یہ بھی سارے MCQs ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایون یہ شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر 112 اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء سے ماخوذ ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، حواری مطلب ان کے جو ساتھی تھے، ان کے دوست جو تھے، ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا کہ آسمان سے جو ہے وہ ہمارے لیے کھانے اتارنے کا بندوبست کیا جائے، جس کی مناسبت سے اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ عقود کا معنی وعدے اور معاہدے کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو حاصل کر لے گا، یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا، وہ عظیم عالم بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ تو یہ امپورٹنٹ انفارمیشن۔ تو مرکزی موضوع دیکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ تو 2 میجر پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہود و نصارہ کے جو غلط عقیدے، کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی چیزوں کو خراب کر لیا ہوا تھا، غلط عقیدے اپنے اندر لے آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی حکم دینا اور اسلام کے جو اصول ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں۔ اس میں یہ مرکزی اس کا موضوع بنتا ہے۔ اب بنیادی مضامین تفصیل کے ساتھ۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے بالکل ٹھیک رہنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور حلال اور حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے وہ ہم نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے چل پڑتے ہیں، تو پھر شکار جو ہے وہ نہیں کرنا، کسی جانور کو نہیں ذبح کرنا یا مارنا۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اب دیکھیں نا، ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کا نام پکارتے ہیں، تو اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کا نام پکار کے اور چیز کو ذبح کیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، تو ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، تو یہ سارے بھی حرام کہلائیں گے۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے۔ جو بت پڑے ہوتے ہیں جن کی لوگ جو ہیں پوجا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے انہوں نے بھی، وہ لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں کہ جی اپنے اس بت کو خوش کرنے کے لیے، تو اس جگہ پہ اگر آپ مسلمان قربانی کرے گا تو وہ بھی حلال نہیں رہے گا، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ حلال اور حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا، یعنی بتایا نہیں کہ یہ حرام ہے، اور جو پاکیزہ ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ پھر حلال ہیں مسلمانوں کے لیے۔ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت،
یعنی نعمت کا مکمل کر دیا جانا اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی جو آخری آیت نازل ہوئی تھی وہ اسی کے اندر سورۃ المائدہ میں ہی اس کو شامل کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنتیں اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا۔ تو جو آخری آیت نازل ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا نا، آج کے دن آپ پر دین مکمل کر دیا گیا، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس میں پورا ترجمہ ہے اس کا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، یعنی وہی بات کہ اس کو بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، تو یہ عید کا دن ہی ہے ہمارے لیے۔ سورۃ المائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ کیسے غسل کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، وہ سارا اس میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے انسان اور اچھے کام جب کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہیں عظیم اجر یعنی کہ ظاہر جنت جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ اب تم لوگ جو ہے پھر اب دوزخ میں ہی جاؤ گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل وہی ہیں جو یہودی جو بعد میں قوم ظاہر بنی تھی، اور اس ٹائم بھی وہ ظاہر وہی قوم تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی ساری نعمتوں کو جھٹلا کے، خراب کر کے، اور پھر بھی اپنے برے کاموں سے نہیں تھے پیچھے ہٹتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا ان کا ساتھ دیا تھا۔ جو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ان کو دے دیتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا، کتاب اللہ میں تحریف کی، اللہ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اللہ کو بھی چھوڑا اور اللہ کے جو نبی جو بتا رہے ہیں ان کی بھی نافرمانی کرتے رہے۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں تو انسان کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے نا، تو یہ ظاہر دل سخت ہو گئے تو پھر تو چینج ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے بعد مسیحوں یعنی کرسچنز جو ہیں ان کے احوال کا تذکرہ ہے، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ختم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بڑی بات جو ہمارے اور ان میں جو ہے وہ چینج ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو نبی مانتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے ہیں کہ ہم بھی سب سے اچھی قوم ہی ہم لوگ ہیں، کرسچنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ غلو جو ہے اس میں آ جاتا ہے، خراب دین کو خراب کر دینا۔ سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس قصے کے تناظر میں یعنی اس حساب سے یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے نا، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ مزید برآں اس سورہ مبارکہ میں قصاص کے احکام کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس صورت میں فساد فی الارض یعنی زمین پر فساد برپا کرنا، ٹھیک ہے، جس کو ٹیررزم کہتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ غلط کام کرنا، دہشت پھیلا دینا،
ٹھیک ہے، دنیا میں جو لوگ امن سے گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان میں جو ہے فساد آپ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے نا، فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایک جو امن ہے، امن کی فضا کو آپ خراب کر رہے ہیں، سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر سزا بھی بڑی دی جا رہی ہے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، کیونکہ ایک بندے کو ظاہر ہے یہ سزا ملی ہوگی تو دوسرا بندہ پھر دیکھ کے کہے گا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام نبی یہی کہتے تھے نا کہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، اور جو نبی ہیں ان کو مانا جائے، اور جو آخرت کا دن ہے اس کو مانا جائے، جنت جہنم جو ہے ان کو دیکھا جائے۔ لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے۔ معاشرہ سوسائٹی میں جو احکامات ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ احکامات تھوڑے سے ڈیفرنٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہے، اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو حق کو پہچانتی ہے، سچائی کو پہچان جاتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن وہ کون لوگ تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے یا کرسچن تھے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ زاری کرنے لگے، یعنی کہ رونے لگے، اور حق کی شہادت دیتے ہوئے، یعنی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہاں بھائی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ چیز، وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعید سنائی۔ اب یہ جو دعائیں یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے علیحدہ نکالی ہوتی ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہاں سے بھی شارٹ کویسچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے یہ بخشش کی دعا ہے، تو اس میں کیا ہے جی ترجمہ؟ اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی ہے تو آپ یہ اردو کے الفاظ بول سکتے ہیں، یا عربی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ان تعذبہم فإنا، تو یہ والا اس طرح سے۔ اور پھر خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کہ اللہم ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، یہ وہی چیز ہے جو وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آسمان سے ہمارے لیے جو ہے وہ کھانے اتارے جائیں۔ تو اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے۔ کھانے خوان بیسیکلی جس پہ کھانے پڑے ہوتے ہیں، ایک تشتری ہوتی ہے جس پہ کھانے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ آتی ہے، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے خوشیاں ہو جائیں، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے کہ یہ ظاہر اللہ کی ایک نشانی آ گئی، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا مانگنی ہے تو ہم یہ جو ہے الفاظ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ حق کی گواہی دینے والے کی معیت کی دعا کہ جو لوگ حق کی گواہی دینے والے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر۔ ربنا آمنا، یہ والی، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے، کہ ہم بھی حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیں بھی اس کے ساتھ لکھ لیا جائے، ہمارا نام لکھ لیا جائے۔ یہ جی ہماری ایکسرسائز آ گئی۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز نوٹ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک، یعنی 8، 9، 10، پھر 38، 39 اور 40 والی، پھر 48 اور 49، اور پھر 83، 84، 85 اور 86، یہ والی کو 8-10 آیات بنتی ہیں۔ ان کا بامحاورہ ترجمہ ہم نے تیار کرنا ہے۔ زیرہ الفاظ ہیں، یہ ضرور ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں۔ الفاظ کے معنی: کونو، تم ہو جاؤ، لا یجرمنکم، تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، السارقات، چور عورت، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، من حاجن، راستہ، تفیدو، بہ رہی ہوتی ہے، نطمعو، ہم توقع کرتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والے، قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے، شنان،
دشمنی، اصحاب الجحیم جہنم والے لوگ، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، مخیمنا نگران، ترا آپ دیکھتے ہیں، الدمعی آنسو، اصابہم انہیں بدلے میں عطا فرمائے گا، بالقسط انصاف کے ساتھ، اقربو زیادہ قریب، السارقو چور مرد، یہ تھا نا یہاں پہ السارقات چور عورت اور السارق چور مرد، نکالن عبرت ناک سزا، شرعاتن شریعت، آیوناہم ان کی آنکھوں کو، فاکتبنا بس ہمیں لکھ لے، الانہار نہریں۔ تو یہ ہمارے الفاظ معنی سارے ہو گئے۔ اب جو ہماری ایکسرسائز ہے اس میں پہلے MCQs ہیں۔ سورۃ المائدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ القعود۔ المائدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان ہوتا ہے۔ آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا، کس سے کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے کہاں پہ؟ سورۃ المائدہ میں۔ اور قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے جی مختصر سوال۔ تو پہلا مختصر سوال ہے، سورۃ المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب تکمیل دین جو ہے وہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا تھا، تو اس کے لیے نا یہ دو لائنیں، ایک لائن ہی بنتی ہے یہاں سے۔ سورۃ المائدہ میں تمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، یہ ساری چیزیں یہاں تک لے آئیں۔ اب آگے واقعہ ہے، تو واقعے کو فی الحال چھوڑ دیں، اتنا کر کے نا تو اس کے بعد ایک لائن اور جو ہے آپ کو ملے گی یہاں پہ کر کے، یہ والی لائنیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام ادھر سے لے کے نا ادھر تک، یہ دو لائنیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دو نہیں کرنی تو یہ نیچے والی لائن ضرور اس کے ساتھ شامل کریں پہلے سوال کے آنسر میں۔ پچھلی وہ ایک لائن، ایک سوا ایک لائن، اور ساتھ یہ والی لائن شامل کریں گے نا نیچے والی، تو یہ آپ کا کمپلیٹ سوال جو ہے یہ ہو جائے گا پہلا تکمیل دین کا۔ دوسرا جو ہے سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض اور چوری کی کیا سزا ہے، تو یہ پورا پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس صورت میں فساد فی الارض، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2.5 لائنیں جو ہیں یہ آپ اس کو کر لیں تیار، تو یہ انشاءاللہ آپ کا کویسچن نمبر 2 ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 3 جو ہے سورۃ المائدہ میں کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہ پچھلے پیج کے اوپر تھا، یہاں پہ یہ دیکھیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں سے لاتے ہوئے نا یہاں تک لے آئیں جسے کوئی درندہ کھا لے۔ کویسچن نمبر 4 کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا، تو یہ دعائیں جہاں لکھی ہوئی تھیں یہ والی، تو یہ والا ترجمہ جو ہے یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک، ٹھیک ہو گیا۔ کویسچن نمبر 4 ہے۔ اور 5 والا، سورۃ المائدہ میں کس طرح مسلمانوں کو برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو وہ کچھ خاص نہیں مل رہا، وہ یہ لائن ہے بیسیکلی نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ نظر آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ تو ویسے تو یہاں تک بنتا ہے، لیکن اگلی لائن بھی آپ شامل کر لیں تو ادھر سے لے کے نا یہاں تک، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 5 ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے وہ الفاظ کے معنی ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، وہ وہی ہیں سارے، ٹھیک ہے، تو یہ نئے نہیں ہیں، تو اگر پچھلے آپ یاد کر لیتے ہیں تو بس اوکے ہے۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا ترجمہ ہے وہ ہم اینڈ پہ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ لانگ سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اب بنیادی مضامین پھر وہی بات کہ ایک بہت بڑا مٹیریل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ نشانیاں لگائی ہیں۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے نا اس کو تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی ایون آپ نے یہاں تک رہنا ہے، آدھا پیراگراف کرنا ہے تو آدھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا پیراگراف، اور ساتھ اس کے یہ جو دوسرے پیراگراف کا میں نے سوال نمبر 1 دیا تھا نا شارٹ والا، اتنا مٹیریل کر رہے ہیں، اور یہ جو آگے وہ ہے واقعہ ہے، واقعے کو آپ چھوڑ دیں، یہاں تک آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب مرکزی مضامین جو ہے نا اس میں آپ اس والے پیراگراف کو شامل کر لیں، یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 2.5 لائنوں والا۔ اس کے بعد اب یہاں آ جائیں، یہ والا جس کو میں نے ٹک کیا ہے نا، یہ چور کی سزا اور وہ والی، اس کو شامل کر لیں، اور اینڈ پہ اس والے کو شامل کر لیں، یہ جو لاسٹ والا ہے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا لانگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو شارٹ سوال تھا نا پہلے والا، اس میں آپ یہ میننگ بھی ڈال سکتے ہیں،
یہ والا جو تھا نا وہ جو آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ ترجمہ آپ بیچ میں ڈال لیں تو یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ یہ اگر آپ ترجمہ پہلے کویسچن کے اس آنسر میں ڈال لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب باقی جو آیات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سی کہی ہوئی تھیں۔ تو آیات ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہیں کیونکہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 یہ ہم نے تیار کرنی ہے، اور آیت نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ اس کا یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھیں نا یہیں سے سٹارٹ لیا جا رہا ہوتا ہے، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء۔ تو یہ جو لفظ ہے نا شہداء، یہ اصل میں گواہی کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے۔ یہ شروع میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس پر کہ تم عدل نہ کرو، یہ دیکھیں نا یہ عدلو، یہ عدل کے لیے یہ لفظ جو ہے بیچ میں آ رہا ہے، عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، دیکھیں نا ہوا اقرب للتقوی، تو تقوی کا لفظ آ رہا ہے نا تو اس کے ساتھ لنک بنے گا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب واقف ہے، واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ ہوتا ہے بے شک، خبیراً خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، کہ اس سے جو تم کرتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس سے جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ٹھیک ہے نا، الذین آمنوا، ان لوگوں سے کیا ہے جو ایمان لائے، تو اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے نا، نیک اعمال، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ بڑی اچھی آیت اس طرح سے بن جاتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہماری یہ آیات ہے، اور پھر یہ ہماری آیت نمبر 38، 39 اور 40 والی آیات ہے، تو یہ یہاں سے ہوں گی، والسارق والسارقات، یہ وہی ہم نے ترجمہ پڑھا تھا نا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس جرم کی سزا ہے جو ان دونوں نے کمایا، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، واللہ عزیز حکیم، حکمت والا حکیم، ایسے لنک بنا لیں گے۔ فمن تاب من بعد، پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کی، ٹھیک ہے، تابہ مطلب توبہ کرنا، اور ظلم ہی، ظلم کی بھی بات آ گئی، واصلح، اور اپنے آپ کی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب، اور تو بے شک، دیکھیں نا، فإن اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، غفور الرحیم، رحم کرنے والا، غفور، بہت بڑا۔ اور آگے کیا ہے، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے نا، سماوات اور ارض، سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں، تو اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء و یغفر من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ آیت نمبر 48 اور 49 ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، دیکھنا، وَأَنزَلْنَا، نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لنک بن جائے گا کہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگران ہے، پس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور الگ طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے امت واحدۃ، ایسے لنک بنائیں، امت ہے، واحد مطلب ایک ہے، تو ایک ہی امت بنا دینا، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے،
لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک ہماری یہ 48 والی آیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے پھر آگے شروع ہوتی ہے 49 والی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، بما انزل اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں تک ہم کریں گے، اور اینڈ پہ یہ آیات ہیں، آیت نمبر یہ 83 سے شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلْنَا، ٹھیک ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں، سمیع ہوتا ہے سننا، ٹھیک ہے، ما انزل الی رسول جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہ چند اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے نا جو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ حق ہے، ٹھیک ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے لوگوں کے ساتھ لکھ لے، ٹھیک ہے، ما شاہدین، وہی بات، گواہوں کے ساتھ لکھ لے، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یہ اپنے آپ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا، ما قوم الصالحین، صالح جو ہے وہ اچھے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور قوم جو ہے وہ قوم ہے، فَأَصَابِهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِي، تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے میں عطا فرمائے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا، اب آگے کفر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیات، اور آیات کو جھٹلایا، کذبوا تو جھٹلانا، اور آیات ہے، ٹھیک ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں تک ہم اس کو تیار کریں گے۔ لیں جی، یہ سارا ہو گیا، اس کو تیار کریں۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔